خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ وائس آف امریکہ نے ایک سروے کروایا پاکستان میں موجودہ حالات پہ، اور پاکستان کے جو الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری میں، تو اس میں انہوں نے کئی کیٹیگریز رکھی ہیں۔ اس کا پورا سسٹم جو ہے، عائشہ تنظیم جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے، ایکسپلین کیا، اور میں نے صدیقی صاحب جو کنڈکٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کی گفتگو بھی سنی، تو مجھے یہ بڑا ریزنیبل قسم کا سروے لگتا ہے۔ دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ فرام مائی پوائنٹ آف ویو از کہ 69-70% پاکستان کے جو یوتھ ہیں، ینگ پیپل 18 سے لے کے 34 سال تک، وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کے حق میں ہے، نارملائزیشن آف ریلیشنز کے حق میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، کیونکہ بہت سالوں سے میں ہندوستان میں جا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ ایک سٹیریو ٹائپنگ کرتے ہیں نا کہ سب پاکستانی اینٹی انڈیا ہیں، اور یہ مس لیڈنگ ہے۔ جتنے بھی ہندو اور سکھ لاہور میں، پنجاب میں کہیں بھی آتے ہیں، لوگ گھروں گھر ان کو لے جاتے ہیں۔ تو جہاں عوام کا ہے ان کے دلوں میں یہ پریجوڈس نہیں ہے، یہ ایک انڈوکٹرینیشن ہے اسٹیٹ کے لیول پہ، اور وہ اب پٹتی جا رہی ہے۔ تو جہاں پہ 18 سے لے کے 34 سال کی عمر تک لوگ جو آ کے پاکستان کا فیوچر ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے حق میں ہیں، تو آنے والے وقت میں اس کے لیے ہمیں ایک ہموار کرنی پڑے گی اس کی گراؤنڈ، اور اس میں جو انڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے نارملائزیشن آف ریلیشنز کے لیے، وہ بالکل مناسب ہے۔ اور ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں عاصم منیر صاحب، ان کے بھی گفتگو میں یہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹیررزم کو بالکل ختم کر دیں گے۔ تو ہندوستان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ ٹیررزم سے اپنا تعلق ختم کر لیں، اور دونوں ملک اور اس علاقے میں نے واجپئی صاحب کو مودی جی کو کہتے سنا ہے کہ آئیے اگر جنگ کرنی ہے تو غربت کے خلاف کریں، الٹریسی کے خلاف کریں، جو واقعی ایک جینوئن گراؤنڈز ہیں۔ یہ غزوہ ہند اور یہ اور وہ اس قسم کی ڈیلوژنل باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فائنڈنگ ہے، اینڈ آئی ایم تھورلی پلیزڈ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا، ہندوستان کا تو مجھے پتہ نہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں 5th سے 4th اکانومی بنتے جا رہے ہیں۔ دے کین ڈو ود آؤٹ پاکستان۔ کین وی ڈو ود آؤٹ آور نیبرز بینگ گڈ نیبرز؟ ہم سب سے پنگا لیں، افغانستان سے بھی، ایران سے بھی، اور سب سے بڑا تو ہمارا جو بارڈر ہے اور ہسٹوریکل سویلائزیشنل کنیکشن ہے، وہ تو ہندوستان کے ساتھ ہے۔ سو 69-70% پاکستانی یوتھ وانٹ گڈ ریلیشنز وتھ انڈیا، ایکسلنٹ۔ جو ایک انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے وہ ہے کہ یہ 2000 کا سیمپل ہے، اور وہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ امریکن الیکشن میں بھی ہم نے استعمال کیا تو یہ کامیاب نکلا۔ ان کی سیمپلنگ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، بٹ لیٹس سی واٹ دے سے مور۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے لوگ پاک فوج سے وہ جو ہیں بالکل دور ہو گئے ہیں۔ ان کی فائنڈنگ کے مطابق 74% ابھی بھی پاکستان آرمی کو اپنی سیکیورٹی کے لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک اور بھی وہاں پہ بات ہوئی کہ فوج کے متعلق اپنا ریکارڈ کراتے ہوئے لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں، تو پتہ نہیں اس دل میں کیا ہے اور جو کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، دیٹ آلسو از اے پوائنٹ ٹو کنسیڈر۔ ایک اور پوائنٹ ہے کہ گاؤں میں ایک بھی بندہ اگر فوج میں ہو تو وہ پھر ساری فوج کے ساتھ لائلٹی ہو جاتی ہے۔ تو شہروں کے انٹلیکچوئل جیسے سوچتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو میجورٹی پاکستانیوں کی ہے وہاں پہ بھی یہ سوچتے ہوں۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ پنجاب بیسڈ ہے کہ کیا سندھ میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلوچستان میں بھی، اور خیبر پختونخوا میں۔ دس کیٹیگری ہیز ناٹ بین ٹاکڈ اباؤٹ اینی ہاؤ۔ 70% جو ہیں وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں، اور
وہ سمجھتے ہیں کہ 65% کے الیکشن جو ہیں وہ آنیسٹلی ہوں گے. دیٹس اے بٹ سرپرائزنگ. کئی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی الیکشن جو ہیں وہ مانیٹرڈ ہیں. مانیٹرڈ نہیں، یہ کنٹرولڈ ہیں. ہاں جی. سو ویل، what people are thinking and what intellectuals are thinking is not necessarily the same thing. تو لوگوں کی اگر یہ سوچ ہے تو ویری انٹرسٹنگ. اب یہ ہے کہ ایک اور بھی اینگل ہے کہ 74% ابھی بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وتھ دا پاکستان آرمی یا ملٹری. تو وہاں پہ ایک اور فیکٹر ہے جسے کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم. یہ 1972 میں ایک بینک رابرز تھے جنہوں نے سینٹرل اسٹاک ہوم میں بینک لوٹ لیا، لیکن وہ وہاں پہ پولیس نے گھیرا ڈال لیا. تو کئی دن وہ پولیس وہاں پہ رہی. وہاں پہ جو سٹاف کرتا تھا ان میں سے ایک لڑکی کا پیار ہو گیا جو ان کا مین لیڈر تھا اس کے ساتھ. تو وہاں سے یہ ٹرم ملی ہے کہ آپ کے اپنے اوپریسر کے ساتھ آپ کا پیار ہو جاتا ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایک انڈیکیشن اسٹاکہولم سنڈروم کی بھی ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہوئے بھی کہ پاکستان ملٹری کی وجہ سے چلو جنگیں جنگیں تو ہیں لیکن ہماری اکانومی، ہمارا سیاسی نظام بالکل دھرم بھرم ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایک سینس آف کمٹمنٹ ہے. میں اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا. ایک ملک جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کی سیکیورٹی کا سینس جو ہے نا وہ ہمیشہ فوجوں کا مضبوط ہونا اس کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ہر حرکت کو وہ اپروو کرتے ہیں، لیکن گٹ ری ایکشن میں اس سیکیورٹی کا ایک رول ہوتا ہے. تو یہ جو اب یہ ہوا ہے سروے وائس آف امریکہ نے کروایا ہے، اور انہوں نے پاکستان گیلپ کو بھی کنسلٹ کیا، ایک دو اور کو بھی کیا، ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ جو انہوں نے سیمپلنگ کی ہے اس کی فائنڈنگز، اس کی جو یہ رپورٹس ہیں وہ کتنی ریلائبل ہیں. تو بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. مجھے جس بات کی بہت دیر سے یہ خیال تھا کہ پاکستان کے یوتھ بلکہ پاکستان کے عوام اگر ان سے پوچھا جاتا تو اس قسم کی نفرت جو ہے، جو یہ یوٹیوبرز جاتے ہیں تو کبھی لوگ خلاف بولتے ہیں کبھی حق میں بولتے ہیں، دیٹس ناٹ ریئلی دا ٹیسٹ. میرے خیال سے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہمارے دیکھیں نا پچھلے دنوں میں ٹماٹر، پیاز، یہ سارا سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان سے انتہائی کم قیمت پہ ہمیں مل سکتا ہے. ہمارے رولرز نے وہ پاسبلٹی روک کے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ان کا خرچہ جو ہے 5 گنا 3 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو لوگوں کو اپنے سیلف انٹرسٹ میں بھی ہے کہ اگر انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس قسم کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ سستے داموں انہیں مل سکتی ہیں. تو یہ ایک خوشی کی خبر ہے کہ پیپل انٹیوٹیولی انسٹنکٹیولی اپنے انٹرسٹ کو سمجھتے ہیں. لیکن یہاں سے یہ نہیں ہوتا کہ باقی ہر بات میں بھی ان کی سوچ جو ہے، کیونکہ موسٹ پیپل ڈو ناٹ ہیو دا انفارمیشن نائدر دا ایجوکیشن اینڈ ابو آل ناٹ دا اویئرنیس. پاکستان کے جو پڑھے لکھے ہیں وہ اکثر زیادہ جاہل ہیں ہمارے عام عوام سے. عوام کے اندر ایک وہ ہوتا ہے فوک وزڈم، وہ ان انٹلیکچوئل سرکلز میں آپ کو نہیں ملے گا. ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہنے کی عادت ہے ہمارے انٹلیکچوئلس کو. تو ان کی باتیں الگ ہیں اور عوام کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں. تو اگر 70% 18 سے لے کے 34 سال تک کے پاکستانی لوگ، یوتھ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلق اچھے ہو جائیں، تو دس از دا بیسٹ نیوز. مجھے تو اس کا پہلے ہی یقین تھا. آئی ہیو بین آرگیونگ along دیز لائنس. بلکہ میں تو کہوں گا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی جب میں انڈیا میں گیا ہوا تھا تو مجھے جو ہیں نور محمد قصوری، جو انڈیا پاکستان بزنس فورم کے ہیڈ ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں، ان کا بار بار فون آیا کہ جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان کی اگر ٹریڈ ہوگی تو دونوں کو یہ فائدہ ہے. تو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ
بیوقوفوں کی طرح آئیڈیولوجیکل ڈریون نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ غزوہ ہند اور اس قسم کی فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے. دے وانٹ کنکریٹ یو نو پروف آف این امپروومنٹ ان ریلیشنس، جن سے ان کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو رولنگ کلاس ہے، جو ایک دقیانوسی سوچ کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم رکھا ہے، ان کو اگر ان چیزوں سے کچھ عقل مل جائے تو دیکھیں. یہ فاشزم جب آئی تھی تو جرمنی کے اندر بہت ایجوکیشن، بہت فلسفے پہ کنٹریبیوشن تھی. وہاں پہ میوزک، موٹزارٹ، بیتھوون، کیا نام ہے. لیکن سڈنلی ایک آئیڈیالوجی نے ان کو کیپچر کر لیا، اور اسی آئیڈیالوجی کے ذریعے پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. ان کو پھر اس میں بہت نقصان ہوا، لیکن بعد میں عقل آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر عقل ان نقصان کے بغیر آ جائے تو ہمارے لوگوں کا بھی بھلا ہے. میں تو پاکستان گورنمنٹ کو ارج کروں گا کہ اب بلوچوں کے ساتھ بھی بھائی چارہ قائم کیجیے. سندھیوں کے بھی جو جینون ڈیمانڈز ہیں وہ پورے کیجیے، خیبر پختونخوا کے. اور اپنے نیبرز کے ساتھ آپ اچھے تعلقات رکھیں. پاکستان کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جو دنیا میں جو ہے انٹرنیشنل لاء کو توڑ کے ود امپیونٹی، یعنی کہ اس کو سزا نہیں ملے گی. ہمیں جو سزا مل رہی ہے کہ ہماری ناک رگڑی جا رہی ہے، یہ جو ہم نے ادھار لیا ہوا ہے. ہاں جی. اور نمبر 4 پہ ہے ہمارا پاسپورٹ دنیا کے سب سے زیادہ انوانٹیڈ پاسپورٹس میں. تو یہ کون سی اچیومنٹ ہے؟ ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہمارا انڈیا اور اپنا بنگلہ دیش سے پیچھے ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اس زمانے میں 70s میں پاکستان واز اے ہیڈ آف دا ریسٹ آف ساؤتھ ایشیا. وی آر ناؤ آل ایٹ دا باٹم. ان سب چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو مائی مین آرگومنٹ از دا فیوچر آف انڈیا آف پاکستان ایز اے سیکیور اسٹیبل سوسائٹی از کہ اپنے ڈومیسٹک پالیسیز میں آپ یہ نفرت اور وہ جو ہے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی سیاست چھوڑیں. کچھ بیسک اصول بنائیں جو جمہوری اصول ہوں، اور اس کی بنیاد پہ آپ ریاست چلائیں. اور آپ اپنے نیبرز کے ساتھ ہندوستان، افغانستان، ایران کے ساتھ بہتر جو تعلقات ہیں وہ قائم کریں. ابھی یہ میزائل ایکسچینج ہوئی ہیں ایران کے ساتھ، اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ میں نے بتا دی تھی کہ یہ اس کی کیا ہے بنیاد. ابھی پاکستان نے کمپلین کی ہے کہ یہ ٹی پی جو ہے یہ وہاں سے آپریٹ کرتی ہے. تو ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ بھی وی آر ناٹ ڈوئنگ ویری ویل. اور ہندوستان کے ساتھ تو ہم نے ایویں جھگڑا ڈالا ہوا ہے فار نو ریزن. آپ نے ملک توڑا اور پاکستان بنا لیا، جو عاصم منیر صاحب بھی کہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے تھا. چلو لیٹس ایکسیپٹ دیٹ سٹوری. حالانکہ 1/3 مسلمان اب وہاں چھوڑ آئے. ہاں جی. وہ انڈیا کے رحم و کرم پہ ہیں. لیکن چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ تو کوئی اچھا سلوک کریں. دکانیں بند ہیں، نوکریاں مل نہیں رہی. ہاں جی. اور ایک بے بسی کا عالم ہے پاکستان میں. اس الیکشن کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نارملائزیشن کی طرف جائیں. آپ ریئلسٹک سوچ رکھیں. آر بی کیپیبل کہ ہم امہ کی بہاف پہ کبھی اسلامو فوبیا کا جھنڈا اٹھا لیں؟ عمران خان نے اپنا چانس جو ہے تباہ کیا. اب عمران خان کے خلاف لیٹسٹ ایک اور بھی ہے، 7 سال اس میں مل گئے ہیں. عدت کا کوئی رول بریک ہوا ہے. 14 سال ان کو ہو گئے ہیں وہ توشہ خانہ میں. ہاں جی. اور 10 سال وہ جو سائفر کا جو انہوں نے کیا ہے. سو آل ٹوگیدر مینی ایئرس. ویئر ہیز ہی لینڈڈ اپ؟ تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے کہ جب جو لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں
وہ ایک حد تک ہی آپ کی حرکتیں مانیں گے، پھر ان کا جہاں پہ انٹرسٹ ہوگا دے ول ٹوسٹ یو اینڈ ناؤ دے عمران خان از دا سفرر. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے تھا جو عمران خان کا سپورٹر بنا، یہ سوچ کے کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے، ہاں جی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لوٹ مار نہیں ہے. لیکن یہ جو اب باتیں سامنے آئی ہیں وہ ہمارا بھی اس میں وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو اینی ہاؤ اسٹل آئی وڈ پروٹیسٹ کہ یہ اتنے وکٹمائزیشن ایک ہی پولیٹیکل لیڈر کی ہو رہی ہے، باقیوں کو سب چھٹی ہو گئی ہے. لیکن I am not here to judge, I am here only to analyze and maybe point out the consequences کیا ہوں گے. اگر ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو اس الیکشن کے بعد نارملائزیشنز آف ریلیشنز وتھ انڈیا شروع کریں اور اپنے باقی نیبرز کے ساتھ، اور ملک کے اندر بھی ایسے حالات پیدا کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سویلین حکومت رسپانسبل لوگوں کی ہو اور وہ لوگوں کی ول کو ریپرزینٹ کرے کسی طریقے سے. یہ نعرے مار دینا کہ ہم سری نگر میں پہنچ جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ابھی گلگت بلتستان میں ڈنڈا آپ کو لوگوں نے کیا ہوا ہے، ہاں جی واٹ اباؤٹ دیٹ؟ آزاد ہمارا کشمیر ہے، وہاں پہ بھی پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو واٹ آن واٹ ڈیلوژن آر یو بیسنگ یور فورن پالیسی، یور ریجنل پالیسی آن واٹ؟ ہمارا فورن آفس بھی اتنا ہی نالائق ہے. ہاں جی دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ اسپیشلسٹ ہیں، ان کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. وی ہیو مس دا بوٹ مینی ٹائمس. سو ناؤ از دا ٹائم ٹو میک امینڈس. So if 69 to 70% of the youth of Pakistan want good relations with India, I think from my point of view پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ خبر ہے. اینڈ آئی ہوپ this influences policy of the Pakistan government after the 8th of February 2024. Thank you very much, my friends. All the best.